بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ کافیہ کا سبق نمبر 29۔ الحمدللہ منصوبات شروع ہو گئے اور منصوبات میں مفعول مطلق پڑھ رہے ہیں۔ مفعول مطلق کی ہم نے کل 3 قسمیں پڑھی، تاکیدی، نوعی، عددی۔ فالاول لا یثنی ولا یجمع بخلاف اخوی۔ آج ہم پڑھنے لگے انہی 3 قسموں کے بارے میں۔ پہلا ہمارا جملہ 3 قسموں، پہلا ہمارا قاعدہ 3 قسموں کے بارے میں۔ جو پہلی قسم ہے تاکیدی، اس کے بارے قاعدہ ہے لا یثنی ولا یجمع، اس کی نہ تثنیہ آتی ہے نہ جمع۔ بخلاف اخوی، بخلاف پہلی قسم کے دونوں بھائیوں کے، مراد پہلی قسم کے دونوں قسیموں کے، دونوں قسیمیں، کیونکہ قسمیں آپس میں قسیمیں ہوتی ہیں، تو یہ دونوں بھائی سے لے کے دونوں نظائر بھی کہہ سکتے، اس لیے کہ تینوں ایک چیز میں تو مشترک ہے، کیا؟ قسم ہونے میں، کس کی؟ مفعول مطلق کے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تاکیدی مفعول مطلق جو ہے، عددی مفعول مطلق جو ہے، ان کی تثنیہ جمع آ جاتی، پھر پتہ وزن سے چلے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جلست جلستین، یہ عددی ہے، کیا ہے؟ عددی ہے، ساتھ تثنیہ بھی آ گیا۔ اگر کہتا ہے جلست جلستین، یہ نوعی ہے اور تثنیہ بھی آ گیا۔ لیکن جو تاکیدی ہے اس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، وجہ لکھی اس لیے کہ جو تاکیدی ہوتا ہے اس ماہیت پر، اس معنی پہ دلالت کرتا ہے جو معنی تعدد سے خالی، وہ کیا؟ حدث۔ یاد رکھ کے کہتے ہوتے ہیں، بلکہ پکا مشہور قاعدہ ہے کہ تثنیہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا، جمع اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ پھر سوال ہوتا ہے جی دارا با، یہ تو تثنیہ ہے، کہتے ہیں یہ تثنیہ نہیں ہے، اس میں الف تثنیہ ہے۔ فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، کون؟ فعل۔ تو جیڑی وہ تاکید اگے آنی ہے مفعول مطلق، تو پھر انہیں بھی تو واحد ہی رہنا ہے، اس نے کیونکہ وہ دلالت فعل پر ہے، یعنی او دا معنی فعل کا ہو بہو معنی ہے، اور لغوی فعل کا معنی حدث، تو وہ تثنیہ جمع نہیں آتی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جو پہلی قسم ہے وہ اس ماہیت، اس معنی پہ دلالت کرتی جو معنی تعدد سے خالی، اور تثنیہ جمع میں کیا ہوگا؟ تعدد، اس لیے پہلی قسم کی تثنیہ جمع نہیں آتی۔ فالاولو، پہلی جو قسم ہے، پہلی لا یثنی، اس کی تثنیہ نہیں لائی جاتی، ولا یجمع، جمع لائی جاتی۔ بخلاف اخوی، حاضہ کر لو، یہ قاعدہ اس کے دونوں بھائیوں کے خلاف ہے کہ ان کی تثنیہ جمع آتی۔ وقد یکون بغیر لفظہ، یہاں قاعدہ بیان کیا ہوا ہے؟ یہاں قاعدہ کیا بیان ہوا ہے؟ بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وقد یکون بغیر لفظہ، اس میں قاعدہ یہ بیان ہوا، بھئی آپ مجھے دیکھیں، مفعول مطلق کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والے فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، یعنی ہم لفظ نہیں ہوتا، لفظ جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن معنی کی بات نہیں کی، کیونکہ ہم معنی ہونا ضروری ہے۔ میں مثال پڑھ دوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ قعدت جلوسا، یہ مفعول مطلق ہے اس فعل کا، لیکن ہم لفظ نہیں ہیں۔ اکثر نحوی یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں، اکثر نحوی، جی سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن امام سیبویہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں، اگر مفعول مطلق کا کوئی فعل لفظوں سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، فعل نکالیں گے، ہم لفظ ہونا اس کے نزدیک ضروری ہے، ضروری ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قعدت وجلست جلوسا، وہ ایک مثال اور ہے، انبتہ اللہ نباتا، وہ سیبویہ کہتے ہیں نباتن سے پہلے ناباتا نبات، لیکن یہ قاعدہ اکثر نحویوں کا ہے۔ ہاں ایک جگہ جا کر سیبویہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں جی ہے جی، بغیر لفظ کے مفعول مطلق فعل کے لفظ کے غیر سے آ جاتا ہے۔ کہاں؟ جہاں مفعول مطلق ہے ہی وہ کہ پیچھے والے فعل کا ہم معنی ہے، لیکن مفعول مطلق لفظ ہی ایسا ہے جس کا فعل ہی نہیں، جیسے حلفت یمینا، یہاں پہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر گیا، جی میں آپ کی بات مان گیا کہ مفعول مطلق پیچھے والے فعل کے لفظ کے غیر سے ہے، جی سمجھ آ گئی؟ تحقیق کبھی مفعول مطلق
فعل مذکور کے لفظ کے غیر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی مثال قعدت جلوسن کی مثل میں ہے. وقد یوظف الفعل لقیام قرینۃ جوازا کقولک لمن قدم خیر مقدم. اس میں قاعدہ یہ بیان ہوا کہ تحقیق کبھی فعل کو ذکر کیا جاتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں مفعول مطلق اور یہ کیا آ گیا فعل کو ذکر کیا. یہ فعل کی بات تو فعل کی بحث میں ہونی چاہیے. پھر اس کا جواب دیتے ہیں یہ جو الف لام ہے عہد خارجی کا ہے یا کہتے ہیں جی مضاف الیہ کے عوض ہے. مطلب یہ ہے مفعول مطلق کے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے. یعنی ہم فعل کی بات پڑھنے لگے ہیں نا فعل کی ذات کے لحاظ سے نہیں مفعول مطلق کے لحاظ سے. تو اب ہم یوں بیان کریں گے تاکہ کبھی مفعول مطلق کے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت. یہ کیا معنی پایا جانا اور وقت یہ لام کا معنی پکا قاعدہ ہے. جہاں بھی لقیامی قرینہ آئے گا وہاں لام کا معنی وقت ہے. اور یاد رکھنا قرینہ کے پائے جانے کے وقت شے کا حذف وجوبی نہیں ہوتا جوازی ہوتا ہے. اگر آپ وجہ ترجمہ کرو گے تو وہ وجوبی ہو جائے گا. اچھا جب وجوبی ہو جائے گا آگے جواز ہے یہ تو کام ہی خراب ہو گیا. اس لیے اس کا ترجمہ وقت ہے کیونکہ آگے جواز نہ آ رہا ہے. پھر قیام قرینہ یہ وجہ نہیں بنتا. قرینہ کی تعریف آنی چاہیے. ہی امر دال علی تعیین الشیء بلا وضع. ایسا امر ہے جو شے کی تعیین پہ دلالت کرتا ہے وضع کے بغیر. قرینہ دو طرح کا ہوتا ہے حالیہ بھی ہوتا ہے مقالیہ بھی ہوتا ہے. یہاں جو مثال دی ہے کہ مفعول مطلق کا فعل حذف ہے اور قرینہ پایا جا رہا ہے وہ قرینہ حالیہ ہے. ایک بندہ سفر سے آیا اور آپ نے اسے کہا خیر مقدم. یہاں آپ نے فعل حذف کیا قدیمتا اور حذف اس لیے کیا کہ قرینہ حالیہ موجود ہے کہ وہ آ گیا ہے سفر سے گھر سے آیا ہے. اب قدیمتا نہ بھی کہو بھئی تو آیا ہے انہوں نے پتا تو آیا تیرے نظر نہیں آ رہا وہ آیا ہے. اب خیر مقدم. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جو آپ فعل کہہ رہے ہو قدیمتا اور جس کو آپ مفعول مطلق بنا رہے ہو خیر مقدم. مفعول مطلق تو ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے. خیر یہ تو قدیمتا فعل کا ہم معنی ہی نہیں ہے. اس کا معنی آنا اس کا معنی بہتر. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ خیر مفعول مطلق ہے موصوف کے اعتبار سے موصوف محذوف کے اعتبار. اس خیر مقدم سے پہلے قدومن موصوف محذوف ہے. وہ قدومن موصوف ہے اس کو حذف کر دیا اس کو اس کی جگہ رکھا اس کا حکم اس کو دے دیا. اس لیے اب اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق ہے. اصل میں یہ نہیں وہ ہے اور وہ قدومن قدیمتا کا ہم معنی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خیر اس میں تفضیل ہے اور آگے مضاف ہو رہا ہے. خلاف قیاس اخیر سے بنا ہے. خلاف قیاس کوئی قاعدہ شدہ نہیں قاعدے کے خلاف ہے اخیر سے خیر. یہ خیر آگے مضاف ہو رہا ہے اور بڑا یہ قاعدہ ہے اس میں تفضیل جو مضاف ہوتا ہے اس مضاف کے اوپر جو اس میں تفضیل ہے حکم مضاف الیہ کا لگتا ہے. اب مضاف الیہ مقدم اور مقدم یہ مصدر میمی ہے. اس کا معنی اور قدیم کا معنی ایک ہے لہذا اس کے اوپر حکم اس کا لگے گا لہذا اس کے لحاظ سے یہ مفعول مطلق بن گیا. جی سمجھ بھی آئی جی ترجمہ ہونے لگا. تحقیق کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازن. یہ صفت خود اس سے پہلے حذفن پھر مفعول مطلق بن گیا. کس کا یوزف. اس کی مثال تیرے مقول. اس کی مثال اس حال میں کہ وہ تیرا مقول کس کے لیے اس کے لیے جو آیا سفر سے آیا وہ تیرا مقول کیا یہ نہیں خیر مقدم کی مثل میں ہے. ووجوباً سمان مثل سکین ورائن وخیبتاً وجدن وحمدن وشکرن واجب. توجہ ہے تھوڑی بولو تو صحیح. ایک جنا ادھر تو نہ لے آؤ ٹائم تھوڑا ہے تو بیٹھے رہو بیٹھے رہو ٹائم تھوڑا ہے. یہاں سے ہم پڑھنے لگے ہیں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً. اب اس کے ساتھ لقیام قرینہ نہیں لانا. میں نے پہلے کہہ دیا لقیام قرینہ کی وجہ سے جو شے حذف ہوگی وہ جوازن ہوگی. وجہ سے میں نے کہا یعنی جہاں لقیام قرینہ لفظ لگے گا وہاں پہ شے کا حذف وجوبی نہیں ہوتا جوازی ہوتا ہے. یہاں آپ نے اتنے کہنا قد یوظف الفعل وجوباً
مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً. آگے ساتھ کہا سماعی طور پر حذف کرنا واجب ہے لیکن جی سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنا ہوا. تو جہاں آپ مفعول مطلق کے فعل کے حذف کو سنیں گے تو اب جب آپ وہ عربی اس جملے کو عربی بولیں گے تو آپ بھی حذف کریں گے. تو سنیا کوئی نہ عربی حضرات جب کسی کو دعا دیتے ہیں سکین یہ بھی ایک دعا ہے, رائین بھی ایک دعا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تجھے سراب کرے سراب کرنا, رائین اللہ تیری نگہبانی کرے نگہبانی کرنا. تو پاجی مفعول مطلق را کا را اور سکا ادا یہ مفعول مطلق ہے وہ حذف کرتے ہم بھی کریں گے. خیبتن کسی بندے کے بارے میں کہنا اسے نقصان ہوا خواب خیبتن ویسے پڑھتے ہیں ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے. جدن کسی بندے کا ناک کٹ جائے یا ہونٹ کٹ جائے یا کان کٹ جائے یا ہاتھ کٹ جائے تو کہتے ہیں جادو جدن. کیا کہتے ہیں؟ اس کا کان کٹ گیا کٹنا, ہاتھ کٹ گیا کٹنا, ناک کٹ گیا ہونٹ کٹ گیا کٹنا. تو وہ اتنا بولتے جدن تو ہم بھی کہیں گے حمدن. جب کسی کی تعریف کرتے کہتے ہیں حمدن, یہ نہیں کہتے ہم بھی تو حمدن حمدن. شکرن شکر تو شکر ایسے کہتے ہیں. عجبن عجیب تو عجبن. ہم بھی ایسے موقعوں پہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے انہوں نے پڑھا. لیکن مثالیں صرف یہی نہیں ہیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ مفعول مطلق ہے. اعوذ کا سبحان اللہ یہ مفعول مطلق ہے. مثلا ایدن بڑی مثالیں اور بھی ہیں. جی سمجھ آ گئی؟ تمہاری توجہ ہے تھے پوری ہے کہ تھوڑی ہے؟ توجہ ہے تمہاری؟ اچھا پھر مینوں ویکھنا جی توجہ ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے سماعی طور پر اور مثالیں بھی پڑھی آپ نے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ عربی لوگ تو یوں بول دیتے ہیں کیسے حمدن لکا. کیا میں نے الٹ کہہ دیا. عربی لوگ کبھی کبھی فعل ساتھ لے آتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں سکاک اللہ سکین شکرتک شکرن حمیدتک حمدن. جی سوال سمجھ ہے وہ ایسا بول دیتے. آپ کہتے ہو کرنا واجب ہے سماعی طور پر. وہ کہہ دیتے شکرت شکرن شکرتک شکرن حمیدتک حمدن سکاک اللہ سکین. اس کا ایک جواب یہ ہے دھیان سننا کہ حذف کرنا واجب اس وقت ہے جب ان مصادر کے ساتھ لام آئے یا ان کی آگے اضافت ہو. حمدن لکا شکرن لکا کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور سبحان اللہ ایک جواب یہ ہے کہ اس وقت حذف کرنا واجب ہے جب ان کے آگے کیا ہے لام لام یا اضافت ہو. دوسرا جواب یہ ہے یا ہم کہتے ہیں حذف کرنا واجب ہے پتہ کن کے کلام میں؟ فصحاء بلغاء کے کلام میں. یہ جو تم نے ہمیں مثال دکھائی کہ عربی لوگ کہہ دیتے شکرتک شکرن عجیب اور حمیدتک حمدن ایسے کہہ دیتے ہیں. یہ بعد والوں کا کلام ہے فصحاء بلغاء کا کلام نہیں ہے. جی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ تاکہ کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً سماعی طور پر. اس کی مثال سکین رائین خیبتن جدن حمدن شکرن عجبن کی مثل میں. وقیاسن فی موادیہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی مینوں آپ آ رہے تو جو ہے جی وہ خطیب ہی کیڑا ہے کہ جنہوں پتہ ہی نہ چلے مینوں تقریر میری صحیح ہو رہی کہ نہیں. تو استاد کیڑا ہے جنہوں پتہ چلے کہ میرا سبق سمجھ اگلے نوں آ رہا کہ نہیں آ رہا. تو ان سمجھ نہیں آئی وہ تجھے اتنے ہی ہو ٹائم تھوڑا ہے. وقیاسن فی جی ہاں پہلے حذف کرنا واجب پڑا سماعی طور پہ. اب مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسن. قیاسن مطلب قاعدہ بتائیں گے. جہاں جہاں وہ قاعدہ پایا جائے گا وہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. فی موادیہ چند جگہوں میں 7 جگہ پڑھنی ہم نے. آج ابھی ہم الحمدللہ 2 پڑھیں گے. وہ بھائی سمجھ بھی آئی ہے؟ کوئی سبق ایسے بھی پڑھاتے ہیں ان کے سبق میں نیند آ جاتی ہے لیکن میں نیند آنے دیتا نہیں ہوں. تو جو ہے تھوڑی اگر آ گئی تو اٹھا لیتا ہوں. ہے تھی ہوں بولو تو صحیح. وقیاسن فی موادیہ چند جگہوں میں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسن. جی یاد ہو گئے؟ اتنا ترجمہ کرتے ہیں. وجوباً سا لگائیں گے قد یوزف الفعل سا لگائیں گے تاکہ کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً قیاسن وجوباً چند جگہوں میں. اچھا یاد رکھو یہ جو سمان ہے یہ جو قیاسن یہ تمیزیں ہیں. کیا بولو تو صحیح بولو تو صحیح. یاد ہو گیا؟ جی ٹائم تھوڑا ہے.
قیاساً حذف کیا جاتا ہے وجوباً چند جو آگے جا رہا ہوں منہا ما وقع مثبتاً بعد نفی او معنی نفی داخل علی اسم لا یکون خبرا عنہ او وقع مقرن نہ مانتا اللہ سے مانتا اللہ سے بلے وائن مانتا سے وزاد السیل سے. دو جگہ پڑھانے لگا ہوں. کتنی؟ دو جگہ. اچھی بولو. دو جگہ. پہلے ہم وہ جگہ پڑھتے ہیں جو ان میں آسان ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں او وقع مقررن, مفعول مطلق تکرار کے ساتھ آئے, لیکن اگلا اپنے کو کہنا ہے ایسے اسم کے بعد آئے جس اسم سے خبر بنانا مفعول مطلق کو درست ہی نہیں. جی یاد ہو ہے, فٹ کرتے ہیں جی. زیدن سیرن سیرن, یہ جو سیرن سیرن ہے یہ مفعول مطلق ہے, تکرار کے ساتھ آیا ہے. یسیر فعل ہے دا, کون سا فعل ہے؟ ایک لفظ بولتے ہیں جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے. یہ زید اور اس میں ظاہر ہے, اب آگے جو فعل آنا ہے وہ غائب کا ہے. یہ مفعول مطلق ہے کس فعل کا؟ یسیر. جی یاد ہو گئے. اور اسے حذف کرنا واجب ہے, اسے حذف کرنا واجب ہے. وہ بولو تو صحیح. یہ تکرار کے ساتھ ہے, ایسے اسم کے بعد ہے جس کی یہ خبر نہیں بن سکتا. اب یہ کہتا جہاں جہاں میں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے زیدن دربن دربن, زیدن سمان سمان, زیدن خروجن خروجن, زیدن جلوسن جلوسن, زیدن کودن کودن, زیدن شربن شربن. بھئی ٹائم تھوڑا ہے سمجھے. زیدن اکلن اکلن, بھئی اس کے فعل کو ذکر کرنا واجب ہے اور یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تکرار کے ساتھ ہے. ایسے اسم کے بعد ہے جس سے یہ خبر ہے کیوں نہیں بن سکتا. پڑھنے لگاؤ. اگر یہ خبر بن جاتا, کیا کہا؟ خبر بن جاتا تو ہمیں تکرار کے ساتھ ہوتا تو پھر مفعول مطلق نہیں تھا, پھر اس کا فعل ادا کرنا نہیں, پھر خبر بنے گا. مطلب زیدن داربن داربن, زیدن داربن, یہ تو خبر بنا ہوا ہے. یہ خبر کیوں نہیں بنتا؟ اس کے لیے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے اس میں این, دوسرا نام اس میں ذات, نہیں دوسرا نام اس کا اس میں ذات. ایک کے دو نام ہے, اس میں این اس میں ذات. یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کا معنی خود قائم ہو. وہ اسم زیدن, یہ اس میں این بھی ہے اس میں ذات بھی ہے, مطلب یہ زید وہ اسم ہے جس کا معنی خود قائم ہے. زیدن کا معنی ذات زید خود قائم, لہذا اس میں این اس میں ذات ہے. اور ایک ہوتا ہے اس میں معنی, اس میں معنی جتنے مصادر ہیں سارے اس میں معنی ہے, اور اس میں معنی وہی سب ہے جس کا معنی خود قائم نہیں ہوتا. سیر خود قائم نہیں ہے کسی کے ساتھ. بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ خود قائم نہیں ہے. آئی جی سمجھ ہے؟ کون؟ سیر, یہ کسی کے ساتھ قائم ہے, لہذا یہ اس میں معنی ہے اور یہ اس میں عین ہے, اور یہ پکا قاعدہ ہے. اس میں معنی اس میں عین کی خبر نہیں بنتا. زیدن دربن غلط, ہاں جہاں کہیں بنا ہو وہاں طویل کرتے. زیدن عدلن, زیدن وہاں طویل کرتے ہیں. ڈائریکٹ اس میں معنی ہوتے ہوئے طویل کے بغیر خبر نہیں بنتا. وہ بھائی سمجھ آئی ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا ہے, یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. ایک جگہ لبی وہ پڑھانے لگا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. مفعول مطلق پہلی جگہ پڑھانے لگا ہوں, فعل کو حذف کرنا واجب ہے مفعول مطلق کے قیاسی طور پر. پہلی جگہ پڑھانے لگا ہوں مفعول مطلق مثبت واقع ہو, یہ پہلی شرط ہے, پہلی جگہ کی پہلی شرط. دوسری شرط مفعول مطلق مثبت واقع ہو نفی کے بعد یا معنی نفی کے بعد. کتنی شرطیں ہوگی؟ دو. تیسری شرط نفی یا معنی نفی اسم پہ داخل ہو. کس پہ؟ کتنی شرطیں ہوگی؟ چوتھی شرط وہ اسم ایسا ہو کہ مفعول مطلق اس کی خبر نہ بن سکتا ہو. کتنی شرطیں ہوگی؟ بولو. یہ چار شرطیں جس مفعول مطلق میں پائی جائیں گی اس کے فعل کو ذکر کرنا واجب قیاسی طور پر. مثالیں پڑھتے ہیں جی, ٹائم تھوڑا ہے, دھیان نہ سننا. ما انت الا سیرن, کیا پڑھا؟ چاروں شرطیں فٹ کرانے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے نفی ہو پھر الا ہو, الا کے بعد اس بات. یہ ہے ما نفی, انت آگے الا آگے سیرن. پتہ لگا سیرن مثبت ہے, ایک شرط ہو گئی. ما نفی ہے, نفی کے بعد بھی ہے, دو شرطیں ہو گئی. نفی
انتا اسم پہ داخل ہے، 3 شرطیں۔ چوتھی، اور انتا ایسا اسم ہے جس کی سیرن خبر نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ وہی جو پہلے پڑھائی کہ انتا اس میں این، سیر اس میں مانا، اس میں مانا، اس میں این کی خبر نہیں بن سکتا۔ جی مثال فٹ کرا دی۔ ما انت الا سیر البرید میں بھی یہی ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں مفعول مطلق نکرہ تھا، یہاں مفعول مطلق معرفہ۔ انما انت سیرن، یہ مثال اس مفعول مطلق بھی جو مثبت ہے لیکن معنی نفی کے بعد، اور معنی نفی اسم پہ داخل، اور اسم ایسے جس کی یہ خبر نہیں بنتا۔ الحمدللہ، مزہ آیا کہ نہیں؟ اوے بھائی جان، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آئی ہے؟ اب میں فٹ کرانے لگا ہوں بھئی ترجمہ، دھیان نہ سننا، اے میرا ترجمہ نہ لکھ لئی، کام آؤ گا جدو جامی پڑھیں گے نا، جامی تے جتھے ہویا میں تینوں یاد آواں گا، اے ترجمہ لکھ لئی۔ یہ ترجمہ کرنا ہے منہا ما تمہارا جگہ لینا ہے، کی لینا ہے؟ کیوں لینا؟ چل تم دسا کی آکھیں گا، کیونکہ منہا تمہارا جگہ ہے، ان جگہوں میں سے، ان جگہوں میں سے، اگر انہوں کبھی مفعول مطلق تو یاد رکھ مفعول مطلق کہہ رہا مبتدا اور خبر ایک ہوتے، ٹھیک ہے؟ مبتدا خبر ایک ہوتے ہیں، خبر جگہ اور مبتدا مفعول مطلق، سمجھ نہیں آئی؟ منہا جگہ، ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہی ہوئی نا، آگے تو جگہ آنی چاہیے تھی، اس واسطے ماں تمہارا جگہ ہے، ہو گئے نا؟ ہاں، واقعہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ دا مرجع مفعول مطلق۔ اچھا، ماں و لوٹنے والی ضمیر ہے ضرف فیہ، کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ترجمہ ان جگہوں میں سے، ان جگہوں میں سے، یہ میں کیا ہو رسان کر، اے جڑا ہے نا تو مراد کی لے ہاں جگہ تے اگے مضاف الیہ مقدر کر، فی نام ہی کر، ان جگہوں میں سے اس مفعول مطلق کی جگہ ہے، اے بھی ترجمہ صحیح ہے، ان جگہوں میں سے اس مفعول مطلق کی جگہ ہے، یعنی ماں تمہارا مفعول مطلق لے لے، اس تو پہلا موضع کر لے، اس تو پہلا کی کر لے، موضع، بولو صحیح، اس تو پہلا کی کر لو، لیکن اسلامی بھائیوں نے حاشیے کے اندر ماں سے بس جگہ ہی لی ہے، اور واقعہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع مفعول مطلق ہے، تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور اے بھی ترجمہ، 2 ترجمے بنا دیتے ہیں میں۔ نمبر 1، ان جگہوں میں سے وہ جگہ ہے جس جگہ میں مفعول مطلق، جس جگہ میں، اس جگہ میں مفعول مطلق، کچھ بولو، میرا ٹائم تھوڑا ٹائم توجہ ہے، جس جگہ میں، پھر دوبارہ سن، ان جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے جس جگہ مفعول مطلق مثبت واقع، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ تے آپ یوں کہو موضع ما، موضع ہونا کہ فی نہیں کرنا پڑے گا، آگے فی نہیں کرنا پڑے گا، ان جگہوں میں سے اس مفعول مطلق کی جو مفعول مطلق مثبت واقع ہو، جو دو ترجمے سمجھ آئے نے، ان جگہوں میں سے اس مفعول مطلق کی جگہ ہے نفی کے بعد، یا یہ داخل صفت ہے نفی معنی نفی کی، مطوف لا مطوف مل کے، ایسی نفی معنی نفی، ایسی نفی معنی نفی جو داخل ہو ایسے اسم پر، وہ میرے ترجمے میں ترکیب بھی ہوتی ہے بھائی جان، اگر میں ترجمہ کر رہے ہیں نا یہ وچ ترکیب بھی ہوتی ہے، ایسی نفی معنی نفی، ترجمہ پتہ لگ گیا، ترکیب سمجھ آ گئی، وہ پیچھے والا موصوف ہے، جو داخل ہو ایسے اسم پر، ایسے جو اسم اس مفعول مطلق سے خبر نہ ہوتا ہو، جو اسم، او یار ادھر مرجع اسم ہو گیا، جو اسم اس مفعول مطلق سے خبر نہ ہوتا ہو، جی ایک جگہ پوری ہو گئی، دوسری جگہ یا مفعول مطلق تکرار کے ساتھ واقع ہو، مفعول مطلق تکرار کے ساتھ واقع، سوال، یہ 2 جگہ کٹھیاں کیوں کر دیاں؟ اکٹھیاں ہو گیاں، وکریاں نہیں، کیوں وکریاں ہوندی تے اے دے نال آندا منہا، اے دے نال کی لاندا منہا، کٹھیاں اس لیے کی کہ دونوں ایک لحاظ سے مشترک ہے، ایک لحاظ میں یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی اس اسم کے بعد جسے خبر نہیں بنتا اور یہ بھی اس اسم کے بعد جسے خبر نہیں بنتا، تکرار والا بھی، اس واسطے دونوں کو ایک ہی بنا دیا جی، یا مفعول مطلق واقع ہو تکرار کے ساتھ لیکن اس اسم کے بعد جسے خبر نہیں بنتا، تو اس کے فعل کو بھی حذف کرنا واجب، پیچھے والے کے فعل کو بھی حذف کرنا واجب۔ پہلے کی مثال، پہلے 3 مثالیں،
وہ جڑا مثبت واقع نفی مانا نفی کے بعد مانا نفی مانا نفی داخل ہو اس کی کتنی مثالیں بولو دو تے آنیاں چاہیے دیاں تے انہیں تین دیڑیاں ما انت الا سیرن یہ مفعول مطلب مثبت نفی کے بعد داخل ہو جو بھی ہے ما انت الا یہ بھی اسی مثال لیکن فرق یہ نکرہ یہ معرفہ انما انت سیرن یہ مانا نفی کے بعد زید سیرن سیرن یہ اس کی مثال ہے جو مفعول مطلب تکرار کے ساتھ ایسے اسم کے بعد جسے خبر بنانا ما انت نہیں صحیح بھائی ما انت الا سیرن نہیں ہے تو نہیں ہے مگر تسیر سیرن تو سیر کرتا ہے سیر کرنا وما انت الا سیر البری اور نہیں ہے تو مگر سیر کرتا ہے ڈاکیے کی سیر کی طرح قاصد ڈاکیا وانما انت سیرن اور بے شک تو تسیر سیر کرتا ہے سیر کرنا وزید سیرن سیرا اور زید چلتا ہے چلنا چلنا سیر کرتا ہے سیر کرنا الحمدللہ